السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، معزز علماء و اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور بلبلان جامعہ عائشہ، میں آپ حضرات کے سامنے تحریک آزادی ہند میں مسلمان اور علماء کا کردار کے موضوع پر چند باتیں عرض کر کے ان لوگوں سے نادانی کا پردہ ہٹانا چاہتی ہوں جو صحیح تاریخ سے اندھے ہیں، جو صحیح تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر بلا جھجک کہہ دیتے ہیں تحریک آزادی ہند میں مسلمان اور علماء نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، تحریک آزادی ہند کا سبب عظیم یہ بنا کہ 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت انگریزوں نے تجارت کے بہانے سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھا اور جلد ہی اپنا مقصد میں کامیاب ہوئے. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی یورپ کے دیگر ممالک حرص و طمع میں مغلوب ہو کر دولت سمیٹنے کے لیے سونے کی چڑیا کہے جانے والی ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے. چنانچہ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ سرمایہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور 1601 میں اس کا جہاز پہلی مرتبہ ہندوستان روانہ کیے گئے. انہوں نے اپنا بڑا مرکز بنگال کو بنایا اور یہیں سے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد شروع ہو گئی. ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تجارت کی آڑ میں وہ اپنی فوجی طاقت بھی رفتہ رفتہ منتقل کرتے رہے. پھر جب ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے اس وقت وہ اپنے بال اور پر نکالنے شروع کر دیے، جس کا پہلا افسوسناک سانحہ 1757 میں پلاسی کے میدان میں رونما ہوا. اس میں انگریزوں کے فوجیں اور بنگال کے سراج الدولہ کی فوجیوں کے درمیان گھمسان لڑائی ہوئی. نواب صاحب کے فوجیں شکست کھا گئی، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان انگریز کے زیر و تلوار شہید ہو گئے. 1803 میں جب مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اسی وقت انگریز فاتحانہ دہلی میں داخل ہوئے اور مجبور و مقہور بادشاہ شاہ عالم سے جبراً معاہدہ لکھوا لیا کہ خلق خدا کا ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا اعلان اس بات کا اظہار تھا کہ اب ہندوستان میں اسلامی اقتدار رخصت ہو چکا ہے. عدل و انصاف اور امانت و خیانت کی باتیں خواب و خیال بن گئی ہے. ظلم و ستم وحشت و بربریت کی مہم گھٹا چھاتی جا رہی ہے. اس کا احساس ہر ایک تھا، لیکن انگریزوں کی طاقت کے خلاف زبان کھول جرأت کسی نے کی. مگر ایک بوریا نشیب فقیر جنہوں نے دہلی میں بیٹھ کر اپنی بے مثال چشم بصیرت سے مستقبل کا نقشہ کھلے بندوں دیکھ لیا تھا، جس کا نام نامی اسم گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے 1803 ہی میں انتہائی جرأت کے ساتھ ایک تفسیری فتویٰ جاری کر کے ہندوستان کا دارالحرب ہونے کا اعلان کیا اور یہی فتویٰ آزادی ہند کی جد و جہد کا نقطۂ آغاز بنا. 1831 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید اور معتقد سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے ساتھ مقابلہ کے لیے ایک قافلہ لے کر پنجاب کے بالا کوٹ پہنچے. اسی اثنا میں انگریز کا دلال رنجت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ جیسے غداروں نے مسلمان مجاہدین پر اچانک حملہ کر دیا، لیکن دشمن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مردانہ دفاع، لیکن دشمن کی کثرت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی وجود کارگر نہ ہو سکی. مسلمان ناکام رہے اور ان کے 3 شجاعوں نے میں شہادت فرما کر زمین کو چھوڑ دیا. 1859 میں جب بہادر شاہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، اس کے چند دنوں کے بعد انگریز کا فوجیوں تھانہ بھون میں حملہ آور ہو گیا اور دستہ باری کر کے شہر کی توڑ دی اور دروازے اڑا دیے، مٹی کا تیل مکانوں میں آگا دی اور ہی ملا اسے دے دیا. حتیٰ کہ ایک کثیر تعداد انگریزوں نے مہاجروں والے باغیچے میں پھانسی دے کر انتہائی بے دردی کے ساتھ درختوں میں لٹکا دیا. اس طرح اس جہاد میں ہزاروں مسلمان اور علماء شہید ہو گئے. یہی جہاد شاملی سے مشہور ہوا، جس کے قائد حاجی امداد اللہ مجاہر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسمی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ،
اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے۔ میرے دوستو، مسلمان اور علماء کی جد و جہد یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ان کی انتھک کوشش جاری رہی، جس کے نتیجے میں تحریک رشمی رومال وجود میں آئی، جس تحریک کے بنا پر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام سید حسین محمود احمد مدنی اور حضرت مولانا وحید احمد جیسے علماء ذی شاہ کو جدار مصر کے سیاسی قید خانے کا مزہ چکھنا پڑا، اور 1917 سے 1920 تک مالٹا کو اپنا قیام گاہ بنانا پڑا۔ ملک کی آزادی کی خاطر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ گھروں بار چھوڑ کر بالائے طاق آرام و عیش بالائے طاق رکھ کر ملک کے باہر تشریف لے گئے اور عرصۂ دراز تک محنت کر کے ایک مضبوط سنگٹھن تیار کی، جس کے ذریعے سے انگریز کا ناجائز مقصد کے سامنے ایک حد تک روک لگائے اور ان کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے پر قادر ہو گئے۔ اسی طرح 1919 میں مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ جیسے علماء دین ہی نے ایک باضابطہ دستوری جماعت تشکیل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کا دامن پکڑ کر 1947 میں ہندوستانی آزادی جمعیت علماء ہند ہے۔ حاضرین مجلس، اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتی ہوں، جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر انگریزی طاقت کے سامنے اپنے کو پیش کیا اور ناقابل برداشت تکلیفیں اٹھائی، کیا ان کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تحریک آزادی ہند میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے اور کچھ بھی قربانیاں نہیں دی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سوائے تعصب پرست مورخوں کے، جنہوں نے اپنی تاریخ میں ان مسلمان مجاہدین کے نام جگہ دینا بہت بڑا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔